بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ عزیزان محترم، دوستان عزیز، موضوع گفتگو رسالۃ الحقوق اور امام سجاد ہے، اور کل کا بیان میرا یہاں تک پہنچا تھا کہ سورہ توحید کے کئی نام ہیں۔ ایک ہے سورہ توحید، چونکہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے سورہ ولایت، اس لیے کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ایک ہے سورہ محضر، یعنی جب بھی روئے زمین پر کوئی انسان اس سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، سورہ قل هو اللہ کی، تو فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، سورہ محضر، سورہ ولایت، اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ کو لگایا جائے تو اس سورے میں 5 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ کو ہٹا دیا جائے تو اس سورے میں 4 آیتیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہر کام سے پہلے اور قرآن کریم کے لحاظ سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے، اور یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن کریم میں، جو صادق آل محمد کا قول میں نے پیش کیا ہے۔ اس بسم اللہ کے، اس آیت کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ شیطان کا اس کے اوپر تسلط نہ ہو، یا شیطان اس کے کھانے میں شامل نہ ہو، یا شیطان کا اس کے گھر پہ بسیرا نہ ہو، تو صرف یہی آیت ایک اسلحہ ہے جو آپ کے دسترخوان سے، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے شیطان کو بھگا سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا نبی اللہ، کیا شیطان انسان کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا، بالکل۔ انسان نبی کے جب دسترخوان بچھتا ہے نا آپ کے گھروں پر، تو سب سے پہلے اس دسترخوان پہ شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ شیطان بھاگتا کب ہے؟ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان آپ کے دسترخوان سے فرار کر جاتا ہے کہ میں اس دسترخوان پہ کیسے کھاؤں کہ جس میں خدا کی طاقت شامل حال ہو گئی، رحمان اور رحیم کہہ کے اپنے خدا کو پکار رہا ہے، یہ میرے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے، میں اس کی غذا کو نجس نہیں کر سکتا، لہذا دسترخوان پر بیٹھیے۔ اس لیے نہ بیٹھیے عزیزان محترم کہ مجھے پیٹ بھرنا ہے، بلکہ اس لیے بیٹھیے کہ جس طرح مجھے مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے، اسی طرح دسترخوان پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے۔ جب ایک انسان دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ مصلی پہ بیٹھے ہو۔ یعنی بسم اللہ کہنے کی وجہ سے یہ جو آپ کا کھانا ہے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ زور سے بسم اللہ کہیے تاکہ جس کے یاد نہیں ہے، جو بھول گیا ہے، جو کہہ نہیں پا رہا، وہ بھی کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کروں گا ان میزبان حضرات سے کہ جن کے مہمان کے دسترخوان زیادہ بچتے ہیں اور اکثر لوگ مہمان ان کے آیا کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے اس میزبان سے، اگر آپ اپنے دسترخوان پر نعمتوں کا دوام چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دسترخوان پر نعمتوں کی زیادتیاں چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کبھی فقیر نہ ہوں، ہم کبھی مسکین نہ ہوں، ہمارے رزق میں ہمیشہ
برکت ہو، نعمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوتا رہے۔ تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، جب بھی مہمان بیٹھے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنا رہا ہوں کہ اس روایت کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہر جوان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرہ عند النوم، جو انسان، نبی فرماتے ہیں، جو انسان بستر پہ لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سو جائے۔ پھر سن لیجئے ناظرین محترم، حاضرین محترم، مولا کے شیعو، مولا کے ماتمدارو، جو انسان بستر پر سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے، نیند سے پہلے اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو 4 بیماریوں سے نبی فرماتے ہیں دور ہو جاتا ہے بندہ۔ پہلی بات، یأمن من الشیطان، شیطان کے بہکائے میں نہیں آئے گا، شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ والسارق، چوروں سے محفوظ رہے گا۔ اگر گھر میں موجود ہے، اکیلا بھی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں بسم اللہ پڑھ کے سو جائے، کوئی ڈاکو، کوئی چور آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، وموت الفجاء، اچانک والی موت، ہارٹ اٹیک والی موت، یعنی جو آپ بیٹھے بیٹھے مر جائیں، اچانک آپ کو موت آ جائے، تو نبی فرماتے ہیں اچانک والی موت سے اگر کوئی شے آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چوتھی چیز، وَتَدْفَعُ عَنْهُ كُلَّ بَلِيَّةٍ، ہر پریشانی کا علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو بھگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دسترخوان پہ برکت نازل کروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعمتوں کا نزول زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عذاب سے بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بیٹا بسم اللہ کہہ دے تو باپ کے گناہوں کو بخشوا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہنم کی آگ سے براءت نامہ لکھوا دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چور سے محفوظ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچانک موت سے بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی نے فرمایا 21 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، آپ کو ملے گا اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ قیصر روم نے، ملک روم، روم کا بادشاہ، اس نے مولا کائنات کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے علی ابن ابی طالب، کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو میرا علاج کر سکے؟ اس لیے کہ میں بڑے بڑے حکیموں کو دکھا چکا ہوں، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا چکا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا چکا ہوں، لیکن میری بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ میرے سر میں اتنا تیز درد ہے کہ یہ درد ختم نہیں ہوتا، میں پریشان ہوں، بادشاہ ہو کے پریشان ہے۔ اس نے خط لکھا امام کو، امام نے ایک کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ اسے اپنے تاج کے نیچے رکھ لیں، جو بادشاہ کا تاج ہوتا ہے، اپنا تاج اتاریے، پہلے یہ کاغذ رکھیے، اس کے بعد اپنا تاج رکھیے۔ جیسے ہی رکھا فوراً شفا مل گئی۔ 3 دن ہو گئے درد نہیں ہوا، 4 دن ہو گئے درد نہیں ہوا، 5 دن ہو گئے درد نہیں ہوگا۔ اب جو نکال کے پڑھا اس نے تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ فوراً میرے مولا کو خط لکھا اور گیا وہاں، اور اس نے یہ کہا جا کے کہ مولا مجھے اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوائیے۔ ارے جس قرآن کی ایک آیت اتنی عظیم ہے، وہ قرآن پورا کتنا عظیم ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا زبردست فائدہ، مرض کا علاج ہے بہترین،
بیماری کا علاج ہے بہترین، پریشانی کا علاج ہے بہترین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ غور تو فرمائیں، توجہ تو فرمائیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنے فضائل میں نے بسم اللہ کے بتائے، اس بسم اللہ میں 5 حروف ہیں، پنجتن بھی 5 ہیں، بسم اللہ میں 5 کلمے ہیں، حروف 19 ہیں، حروف 19 ہیں، 5 کلمے ہیں۔ کلمہ دیکھ لیے، بے 1، اسم 2، اللہ 3، رحمان 4، رحیم 5۔ بے 1 کلمہ، اسم 2 کلمہ، رحمان اللہ 3 کلمہ، رحمان 4 کلمہ، رحیم 5واں کلمہ۔ یہ 5 کلمے ہیں، 19 حروف ہیں۔ 19 حروف کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ایک حرف جہنم کا ایک ایک دروازہ بند کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے ناظرین محترم، حاضرین محترم، عزادارو، مولا کے ماتمدارو، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاصیت کہ ایک بادشاہ کا درد ختم ہو گیا اور کلمہ اسلام پڑھ بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے۔ لیکن آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ اتنے فضائل کیسے ہیں بسم اللہ میں؟ تو آؤ میں اس کی فضیلت کا ایک راز بتاتا ہوں۔ یہ خالی بسم اللہ نہیں ہے، رات کا سناٹا ہے، ابن عباس ہے، مولا علی کا گھر ہے، فضیلت بیان کر رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سفیدی صبح نمودار ہو گئی۔ جیسی سفیدی صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ میرے مولا نے قلم رکھ دیا اور رکھ کے کہا، اے ابن عباس، بس اتنا سن لو، جو کچھ پورے ورلڈ میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، بائے بسم اللہ یعنی جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب سمجھ میں آیا شیطان کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ بے کا نقطہ علی ہے۔ مرض کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ بے کا نقطہ علی ہے۔ موت کیوں ٹلی؟ اس لیے کہ بے کا نقطہ علی ہے۔ جہنم سے نجات کیوں ملی؟ اس لیے کہ بے کا نقطہ علی ہے۔ ماں باپ بخشے کیوں گئے؟ اس لیے کہ بے کا نقطہ علی ہے۔ بے کا نقطہ علی ہے، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔